اب یہ بھائیوں بڑی اہم ترین گفتگو ہے، خصوصاً آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، بڑی اہم ڈسکشن ہے۔ وہ یہ بھائیوں کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جمع ہونا یہ خالصتاً معجزہ ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات جتنی احادیث میں آئی وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی اس کی جو کیفیت ہے، موڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ متشابہات میں داخل ہے۔ یہ ہم سمجھانے کے لیے باتیں ضرور کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، لیکن اس کو کوئی فزیکلی اس طریقے سے عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے، ورنہ بھائیوں ایک مسجد میں کم و بیش 1,00,000 کے قریب لوگ جمع ہوں تو پورے شہر کے اندر شور نہ پڑ جائے۔ اب وہ لوگ ادھر کے ادھر ہی تھے، یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا بیت المقدس کے اس یروشلم کے سٹی کے اندر، کیونکہ یہ ایک ان سین بیریئر تھا، ایک برزخ کا معاملہ تھا عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے درمیان۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے اوپر اسے قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب جھوٹے واقعات بیان کر کے دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی اپنا جنازہ نکال رہے ہیں، دین تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر اس حوالے سے بہت غصہ آتا ہے، اور میں کو فتویٰ لگائے بغیر امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح الصدور فی الاحوال القبور، قبروں کے حالات کے اوپر۔ اس میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کے دو مالائی قصہ کہانی لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کہ وہ قبر سے نکل کر صحابہ کرام سمیت فلاں بزرگ کے جنازے میں 500 سال بعد پہنچے، 400 سال بعد پہنچے، اس قسم کے۔ اور مجھے پھر دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل حدیث بھی رحمہ اللہ، اور امام سیوطی کہتے ہیں۔ خدا کے لیے احمد بریلوی صاحب کے اوپر جن باتوں پر گرفت کی ہوئی ہے اس سے بڑی باتیں امام سیوطی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ شرح الصدور ایک کتاب جو ہے وہ اس کے اندر اتنے گستاخانہ اور شرکیہ واقعات ہیں، وہ باقی سارے شرکیہ عقائد کے اوپر آ رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو ایک بڑی چیز مشہور بھی ہے کہ واقعہ معراج میں گفتگو ہوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی امام سیوطی نے لکھا ہے، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے، قرآن کی آیات کی طرح یہ چیزیں تعلیم فرمائی تھی۔ اور اس میں الفاظ ہیں جب یہ تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک آدمی تک سلام پہنچا دے گا۔ یہ کوئی سٹوری نہیں تھی شب معراج کی، یہ دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ بھی سیوطی صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور چیزیں عام ہوگی، کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں واقعہ معراج کے اعتبار سے۔ ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ لوگ اسے خالصتاً دنیاوی اور جسمانی طور پر، جس طرح ہم جسمانی طور پہ یہاں موجود ہیں، اس قسم کی معراج کو مانتے ہیں، وہ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں جو اس سے خالصتاً روحانی ایک سفر اور ایک خواب کی کیفیت کو مانتے ہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ جبکہ درمیان میں اہل سنت کا منہج یہ ہے، یہ اگرچہ ہے تو جسمانی ہے لیکن اس کا موڈ، اس کا میڈیم برزخی ہے، متشابہات میں داخل ہے، کوئی باہر کا آدمی اسے آبزرو نہیں کر سکتا تھا۔ ورنہ تو جناب وہاں پر ایسے معاملات جو ہوئے کہ 1,00,000 کے قریب لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے ہوں تو وہاں تو جناب شہر میں شور پڑ جانا چاہیے تھا، سب لوگ ہی اپنے اپنے، وہاں پہ یہودی موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لیتے آ کر، کرسچن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتے۔ خدا کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، یہ ان سین بیریئر تھا، کسی کو نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک پردہ ہے۔ جس طرح یہاں پہ فرشتے موجود ہیں، قرآن کی محفل کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ سکتے، ایک بیریئر ہے اس دوران۔ اس کی حکمت کیا تھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کرنے کی؟ اس میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر، جس میں نے بتایا کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے پہلے فوت ہو چکے تھے، نہ اس دور میں زندہ تھے نہ قیامت تک کوئی موجود ہیں، ورنہ ان کے اوپر وہ فتویٰ قرآن کا لگ جائے گا جو قرآن حکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت اور حکمت دوں اور اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنی ہے، اور اس پہ تم میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد جو پھرا تو وہ فاسقوں میں ہوگا۔ اتنا بڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہا۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے تو ان پہ تو واجب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، کہیں غزوہ خندق میں
کوئی ضعیف روایتی نکال کے بتا دیں ہمیں کہ موجود ہوں، کبھی ایمان لائے ہوں. اللہ نے تو فرمایا ایسا شخص تو پھانسی کی ہو جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 13 بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ریکارڈ کروائی تھی. تو یہ تھی حکمت کہ یہ ایسا وقت تو کوئی نہیں آیا کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں اور ان کی مدد کی ہو، ان پر ایمان لائے ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک معجزے کی شکل میں کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا تاکہ اس چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہو جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کی یہ ہے حکمت جو میں نے الحمدللہ کہیں پر پڑھی نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے اس حوالے سے الحمدللہ یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے منوایا اور امامت کے لیے آگے کیا. اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اب مجھے ایک بہت بڑے عالم وہ پیر بھی ہیں، انہوں نے فون کیا مجھے، کہتے ہیں جی آپ تو ہر چیز حدیث سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل امام الانبیاء جو لکھا ہوتا ہے آپ نے پمفلٹوں میں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کے امام کا امام اعظم ثابت نہیں ہے اپنے بزرگوں کا، تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ حدیث سے شرف نہیں رکھتے، تو میں نے ان کو صحیح مسلم 430 نمبر حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے، لیکن دل بے ایمان تھے حجتاں ڈھیر. جب بے ایمانی پہ دل اتر آئے تو پھر بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ ڈیوائز کر لیتا ہے. کہتے ہیں جی یہ امامت تو ثابت ہوتی ہے، امام الانبیاء ہونا ثابت نہیں ہوتا. دیکھو یعنی مت ماری جائے. اس کے بعد مطلب بندے کو اپنے امام کی فکر کرنی چاہیے. اب تو بے شک 10 دفعہ میلاد منا، تیرا میلاد کس کام کا منانا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو امامت کی 4 شرائط آئی ہیں نا، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو، کتاب اللہ کا، وہ امام ہو. اگر کتاب اللہ میں برابر ہے پھر سنت کا علم، سنت میں بھی اگر برابر ہے تو پھر جس نے پہلے اللہ کی راہ پہ ہجرت کی ہو، اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے. اب ان چاروں کیٹیگریز میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو سب سے کم تھی کیونکہ سب سے آخر میں آئے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور مرتبہ دیا ہوا تھا، یعنی پہلا جو کوالیفیکیشن ٹیسٹ ہے نا، اسی میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں تھا، اس لیے آپ کو امام بنایا گیا. بال اس میں جو ایگزیجریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے اور ابراہیم کا سر تھا، آپ کے پاؤں تھے تو عیسیٰ کا سر تھا. اس قسم کی جو اینالوجیز بناتے ہیں نا پھر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے سر نہیں رکھا تھا، وہ اللہ کے سامنے رکھا ہوا تھا. تو اس قسم کی جو اینالوجیز بناتے ہیں، خدا کے لیے ڈر جائیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، اس قسم کی فضیلت. ویسے تو قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ 7ویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کروانا، بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اگر مرتبہ ملا انہوں نے ارن کوئی نہیں کیا تھا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارن کیا ہوا ہے، یہ تو وہ بھی ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اور آپ نے تو بات ہی لپیٹ دی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. کیوں؟ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا ہے. قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اتنی سخت الفاظ سورہ الصافات کے اندر کہ اگر یونس اللہ سے معافی نہ مانگتا ان الفاظ کے ساتھ جو سورہ الانبیاء میں آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر وہ ہم سے اس طرح معافی نہ مانگتا پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا عذاب اس پیغمبر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. اس طرح کی فضیلت ویسے فضیلت ہے الحمدللہ، لیکن اس میں دوسرے کو نگیٹ کرنا، تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہم تفضیل بین الرسل، تفضیل عربی میں کہیں گے، فضیلت بین الرسل کے قائل ہیں، تفریق بین الرسل کے قائل نہیں ہیں. جو ہے نا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. یہ تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسل، اس میں بھی میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہے. تو تفریق بین الرسل حرام ہے، تفضیل بین الرسل قرآن میں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت دی ہے. تو یہ بھی ایک کریٹیکل مسئلہ تھا. اور اس حوالے سے یہ جو ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہیں سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب میں معراج کا واقعہ ہوا تھا، تفسیر تبری میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا، بالکل جعلی روایتیں ہیں وہ. اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان روایتوں کے پیچھے پڑتے ہیں
کیوں کہ انہوں نے اپنا رزلٹ پہلے فکس کیے ہوئے ہیں نا. تو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے. پھر اگر ہم نے صحیح بتانی شروع کر دی نا اور ان کا چٹا بٹا کھولنا شروع کیا, پھر یہ کہیں گے نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں. تو یہ 2 نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے ایک صحیح بخاری کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 نمبر, شریک بن عبداللہ والی روایت, یہ بہت کریٹیکل روایت ہے. انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا, کیونکہ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, جبکہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئی, تو اس میں آگے الفاظ ہے وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ, اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں مسجد حرام میں تھا. تو یہ غامدی صاحب بھی اس روایت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے. تو ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جب میں اس فیز سے اس فیز میں واپس آیا, نہ کہ نیند سے اٹھنا یہ مراد تھا. بال اس حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ اگلی دفعہ ہوگی انشاءاللہ دیدار الہی کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ اسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے.